الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی سبحانہ جل وعلا کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ اس کے حبیب کے محبوب اعظم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب محفل میں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ امام الصالحین، اور یہ نیا کوئی جملہ آج نہیں دے رہا ہوں، میری زبان سے ہو سکتا ہے یہ نیا جملہ ہو، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ محسن المسلمین، یہ امام علی مقام کا اس لفظ کو میں واضح کروں گا قرآن پاک سے، تمام امت مسلمہ پر جو ابھی موجود ہیں اور صبح قیامت تک جو بھی مسلمان ہوں گے آئیں گے، سب پر امام علی مقام کا احسان ہے۔ اسی کا مطلب ہے محسن المسلمین۔ اب یہ کیسا احسان ہے، آپ اس تھوڑی سی وقت میں کوشش کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی ذکر حسین ہی ہے جو درود پڑھنے کہا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھے گا۔ تو افضل العبادات جب ناقص ہے تو دیگر عبادتوں کا کوئی مان ہی نہیں رہتا۔ نماز افضل العبادات ہے اور اسے نبی نے فرمایا انکمپلیٹ جو میرے آل پر اہل بیت پر درود نہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ایک سورہ حجرات کی بڑے خوبصورت انداز میں بیٹھتے ہیں آپ حضرات، اور میں اس محفل کو بہار اور یو پی کی سرزمین پر بھی بڑے اہم انداز میں اس کا انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ یہ علم والی محفل ہے، یہ تدبر والی محفل ہے، یہ کوئی نعرے تکبیر مارے تکبیر والی محفل نہیں ہے۔ کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ روایتی محفل نہیں ہے، یہ درایتی محفل ہے۔ روایت اور درایت میں فرق یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کی یہ محفل ہے، لینے اور دینے کے جذبات کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ایسی محفلوں کو نسل در نسل قائم رکھنے کی توفیق نصیب بخشے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور جو یہ رننگ آف لائف ہے اپنے سینس کے مطابق اسی کو آپ زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو فنا ہے۔ زندگی بقا کا نام ہے اور بقا ہے آخرت۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دے رہے ہو، یہ فانی ہے۔ الآخرۃ خیر وابقی، خیر تو وہاں ہے، بقا تو وہاں ہے۔ اس لیے آپ جو اپنے سوچ میں باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وہ کام آپ ہم سب کریں جو واقعی بقا میں ہمیں کام آئے گی۔ اور باقیات الصالحات کی آج کی تاریخ میں نبی کے بعد اگر سب سے بڑا عنوان ہے تو امام علی مقام کا ذکر ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ۔ آپ نہیں رہ سکتے، اس لیے یہ بہت بڑی باقیات الصالحات یعنی ایسے نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس بیٹھک کو قبول کرے. بالخصوص امام عالی مقام مہر لگاتے ہیں. پھر مہر لگوانے والا جملہ جو ہے نا عمر سے سیکھا ہے میں نے. ہاں آپ بھی سیکھیں. یہ مہر لگا دیں وہ اور لگائیں گے جو نبی کہیں کہ آمین کے لیے تیار ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو غلامان نبی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی پازیٹیو سوچ کے ساتھ رکھا ہے, ایک انفرادی شان کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. سورہ حجرات آیت نمبر 3 کی میں نے آیت تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ بارہا سنے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ بارگاہ رسالت میں اپنی آواز کو پست کیے رہتے ہیں, مراد یہ ہے کہ ادب کرتے ہیں, نبی کا جو ادب کرتے ہیں, نبی کی محفل کا آداب مجلس مصطفیٰ جو بجا لاتے ہیں, چیخ پکار ملم بازی ادھر ادھر نہیں کرتے. محفلوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے مفتیان اسلام علماء بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے, کوئی بھی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہے گا میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں, نعرہ لگا. صحابہ نعرہ نہیں لگاتے, صحابہ غیر اللہ کا نام لیتے. لیکن نہیں, بڑوں کا ادب یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذرا تالا لگائیں. چیخ پکار یہ بے ادبی کی علامت ہے. تو آواز کو جو پست کیے رہتے ہیں, 2 عنایتیں بلکہ 3 عنایتیں اللہ نے فرمائی. پہلی عنایت یہ ہے کہ انہیں متقی صرف نہیں بنائے, انہیں دلوں کا تقوی کے لیے انہیں منتخب کرے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ ان کے دلوں کو جو مین آف باڈی ہے, جو سب سے مین ہے, یہ صحیح رہا تو نبی فرماتے ہیں سب صحیح رہے گا, سارا جسم صحیح رہے گا. تو دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. یہ پہلی عنایت ہے. اور دوسری عنایت ہے کہ لہم مغفرۃ, بخشش گارنٹیڈ ہے, واجر عظیم, اور اجر دینے کے بعد عزت افزائی بھی ہوگی. آپ کو نعمت مل جائے, ہو سکتا ہے نعمت دینے والا آپ سے نہ پوچھے راضی ہو یا نہیں, لیکن یہاں پوچھے گا بول بندے راضی ہو یا نہیں. اجر عظیم اور اجر کریم کا یہی معنی ہے. اس آیت کریمہ سے اب آپ امام علی مقام کا جیسا ایک لفظ میں سمجھیں, یہ جو آیت اتری ہے صحابہ کرام کے لیے اتری ہے, کیونکہ اس وقت ادب والی جماعت صحابہ ہی کی ہے اور بے ادب جماعت منافقین کی ہے. 2 ہی کوالٹی ہے وہاں پہ. تو صحابہ کرام کے لیے اتری, اور امام علی مقام صحابی بھی ہے اور صحابہ کرام کی تعظیم کی بھی حامل ہے. یہ ایسی عظمت والی شخصیت ہے کہ صحابہ خود ان کی تعظیم کرتے تھے. آپ سمجھ رہے اس شرف کو, بوڑھے بوڑھے بزرگ صحابہ بھی امام علی مقام کی تعظیم کرتے. اب اس آیت کریمہ کو, جس کو آپ بولتے ہیں اقتضاء النص, یعنی آیت چاہ رہی ہے کہ آپ ترجمہ یہ کرو کہ جو لوگ بارگاہ رسالت کا ادب کریں گے انہیں 3 انعام ملے گا, جن میں سب سے اعلیٰ انعام دنیا میں جب تک رہو گے گناہ نہیں کرو گے. دلوں کا تقویٰ, اس کا مطلب گناہ نہیں کرو گے. دل جس کا متقی ہو جائے وہ گناہ سے نفرت تو کرے گا, محبت نہیں کرے گا. یہ سب سے جب تک گویا زندگی بھی سکوٹ ہو گئی تعظیم مصطفیٰ سے, ادب مصطفیٰ سے, اور انتقال کے بعد بخشش گارنٹیڈ ہے. حساب جتنا لینا ہے لینا, لیکن مغفرت ہوگی. تو گویا دنیاوی لائف بھی سکوٹ ہو گئی اور آپ کے انتقال کا خاتمہ کا یقین بھی دے دیا گیا. دھیان دیجیے گا, اور عزت افزائی والا اجر بھی دیا گیا. یہ رسول کا ادب کرنے والوں کو یہ انعام ہے. اب میں تھوڑی دیر چپ رہوں گا اور آپ کا فل اٹریکشن چاہیے یہاں پہ. نبی کا جو ادب کرے, یعنی یوں سمجھیے کہ خلق کی طرف سے جو ہے ادب کا عنوان ہے, غلاموں کی طرف سے ادب کا عنوان ہے. نبی کا جو ادب کرے رب یہ انعام دیتا ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی ایک دم گارنٹیڈ. سنور جانا تو خیر سنورے گا ہی, گارنٹیڈ ہے. حسین وہ ہے جن کا نبی رسپیکٹ کرتے. رسپیکٹ کا جملہ بولا ہو تاکہ شریعت کی عدالت میں بھی مفتی خوش ہو جائے. نبی جن کا رسپیکٹ کرے, نبی ادب تو نہیں بولیں گے, نبی جن کا رسپیکٹ کرے, نبی جن کے لیے خطبہ چھوڑ کر نیچے آ جائے,
آپ ذرا اندازہ لگائیے، غلو کا عنوان نہیں ہونا چاہیے آپ نبی کے ادب کرنے والے کے لیے گارنٹیڈ دنیا بھی آخرت بھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا جو ادب کرے، حسین کی جو محفل سجائے، حسین کے لیے جو پازیٹو ہو، حسین کے لیے جو ہر طرح سے بالکل ادب و احترام اور تعظیم کا کانسیپٹ رکھتا ہو، ان کے لیے انعامات اب کوانٹیٹی کا نہیں، اب لاتعداد عنوان رکھے آپ، کیونکہ یہاں پہل خلق سے نبی کی طرف ہوا، یہ گارنٹی ملی، وہاں نبی کی طرف سے حسین کی طرف پہل ہے، تو اب رب العالمین کی بارگاہ میں آئیے کہ اب ہمیں کیا ملے گا حسین کا ادب کرنے سے، حسین کی تعظیم کرنے سے؟ تو جواب ملے سب سے بڑی چیز جو ملے گی کہ حسین کی تعظیم تعظیم نبی ہے، حسین کی تعظیم تعظیم نبی ہے، دھیان دیجیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور خواہش اور رضا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے پاس چون چراغ کوانٹیٹی کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، بس نبی کہیں گے میں عطا کروں گا، نبی کہیں گے میں عطا کروں گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، نبی کا ادب کرنے والے گارنٹیڈ ہیں، اور نبی ادب کرنے والے وہ حسین کتنے گارنٹیڈ ہوں گے؟ ایک جانب سے دیکھیں تو حسین کا لقب معظم ہے، معظم مطلب ادب کرنے والے، اور ایک طرف سے دیکھیں تو معظم ہے، معظم ہے، معظم کا مطلب جن کی تعظیم کی جائے، اور یہ تعظیم عام مخلوق کی طرف سے اسے نہیں ملی ہے، تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسے بولتا ہے نا بچوں کا معاملہ ہے، یہ پیار ہے محبت ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ خطبہ ہوتا ہے۔ آج 2 اذان کا معاملہ ہے نا، یہ عثمان غنی کے زمانے سے 2 اذان ہے، پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی، ایک ہی اذان جو سیکنڈ اذان ہوتی ہے نا جمعہ میں، وہی اذان ہوتی تھی، آج یہ کثرت کی بنیاد پر بخاری نے کہا، تو ایک ہی اذان۔ اور وہ جو خطبہ ہے عربی کا، آپ کو اتنا ادب سے وہ خطبہ سننا ہے کہ وہ 2 رکعت کی منزل میں ہے، آپ کو سلام کا جواب بھی نہیں دینا، یہاں تک کہ نبی کا نام آئے تو حرکت بھی نہیں کرنا، درود بھی لفظ سے نہیں پڑھنا، اتنا اہم ہے کیونکہ وہ نماز کی منزل میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، یہ کوئی عام پیار محبت بوسا بچہ باپ یہ رشتے کی بنیاد پر اگر ہوتا تو وہ گھر میں بنا لاتے، یہ 2 رکعت نماز والے وقت میں کھڑے ہو کر کے جب خطبہ دے رہے ہیں، ایسے وقت میں جب حسین آتے ہیں خطبہ کو موقوف کر کے نیچے اتر کر ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ رسپیکٹ کا عنوان آپ سمجھیے، اس لیے بچے ہیں نہیں، نبی کو نہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، شارع اسلام ہے، اسلام کی شریعت ہی ہے انہوں نے، اس لیے یہ رسپیکٹ یہ احترام جو نبی کی طرف سے ملا، اب اس احترام کو آیت نمبر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 سے سمجھیے تو اور آپ کو ملے گا، اور آپ کو ملے گا۔ پہلی بات، حبیب مکرم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، آگے کا جملہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ کی مغفرت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے رحمت چاہتے ہو، جب قرآن خود کہہ رہا ہے تو یہ اپنی تھنکنگ کی بات ہی، تو اللہ پاک اپنے حبیب سے کہتا ہے، اے حبیب آپ کہیے اگر تم دعوی محبت الہ میں صحیح ہو میرے پیچھے رہ کر بتاؤ، میرے پیچھے رہ کر بتاؤ۔ اتبعونی کا جملہ ہے، اور اتباع کا معنی 1000 بار بتا چکا ہوں میں۔ اتباع کہتے ہیں جن کی اتباع کی جائے اسے متبع کہتے ہیں، اور اتباع کرنے والے کو متبع کہتے ہیں۔ متبع اتباع کرنے والے کو نہ دیکھے، اتباع کرنے والے کا کی کو منوان بلا چوچرا مان لے، کوئی تنقید کوئی اعتراض کئی کو کرے، کیوں کرے؟ 2 لفظ میں بولو، اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت میں دلیل چاہیے اور اتباع میں دل چاہیے۔ 2 لفظ میں سمجھ جائیں، اتباع میں دل چاہیے، اور اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رضی اللہ عنہما سے سنیے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں سواری پر،
ایک جگہ جا کر بس صرف ایسے گھوڑا یا اپنی سواری گھما کر آ گئے, لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, ماشاء اللہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کہا میں نے اپنے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہے اتباع. اتباع میں دلیل نہیں, دل کی ضرورت پڑتی, اور دونوں اہم چیز ہے. اب آپ باہر جا کر نہیں بولے کہ بغیر دلیل کی بات کریں, نہیں, دل بھی دلیل ہے, دل بھی دلیل ہے. جن کے پاس دل ہی مین دلیل ہے, دل خراب تو سب خراب. کہنا یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کوئی کرتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے بے چوچرا چل کے بتائے, بے چوچرا چل کے بتائے. اب ذرا سنیے, مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے بے چوچرا چلنے والوں, زمان مصطفیٰ سے اگر آپ کو کوئی حکم آ جائے تو آپ پر چلنے کا کتنا اہم عنوان بنے گا. جب بے چوچرا چلنے کا حکم اللہ پاک فرما رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, یہ مت دیکھو کہ نبی کیسے کیوں کیا, یہ نہیں, بے چوچرا بغیر تنقید کے. حسین وہ ہے جہاں صرف مصطفیٰ کھڑے نہیں ہے, مصطفیٰ زبان سے کہہ رہے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب بے چوچرا کو جملے پر غور کیجیے, بغیر تنقید کو, بغیر کچھ بولے نبی کی آپ کو اتباع کرنی ہے. نبی کی طرف سے آپ کو کچھ نہ بھی ملے مگر کرنی ہے. اگر آپ دعوے توحید و محبت الہ میں ہیں, اگر توحید میں آپ پرفیکٹ ہیں, مکمل ہے, تو بغیر چو چرا کے آپ کو کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے, بس چلنا ہے. کیوں کیسے کرنا ہی نہیں ہے, دھیان دیجیے گا. لیکن زبان مصطفیٰ سے نکل جائے تو اب تو کرنا نہیں, مکمل طور پر کرنا ہے. ذرا سمجھئے, مکمل تو, بلکہ اس لفظ کو اٹریکشن سے کرنا ہے, خوشی سے کرنا ہے, طرف سے کرنا ہے, پازیٹیوٹی سے کرنا ہے, رضا سے کرنا ہے, ہر طرح کی توجہ ہے کامی کے ساتھ کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں اللہم ارض عنہم فرض عنہ, اے اللہ میں ان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا, اور جو جو راضی ہو ان سے بھی راضی ہو جا. میں اس سے بس ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں, یا اللہ نبی کچھ نہ کہے تیرا حکم ہے کہ اتباع کر, نبی کچھ نہ بولے تیرا حکم ہے کہ اتباع کر, نبی خاموش رہے تیرا حکم ہے کہ اتباع کر, نبی بول دیے تو اب کیا کرنا, اللہ کہے گا سمجھ جا, اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا. جب ادنائیت میں اتنا عنوان ہے تو اعلیٰ کا عنوان کیا ہوگا. نبی خاموش ہے, اتباع لازم ہے امت پر, نبی خاموش ہے, اتباع واجب ہے امت پر. یہاں نبی بول رہے حسین کے حوالے سے ایک حدیث پاک جامع ترمذی کی بڑی اہم حدیث ہے, احبو اہل بیتی لحبی, میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرنا. جملے پہ غور کریں, میری محبت کی وجہ سے. اب یہاں پر تو توحید رسالت دونوں, بلفظ دیگر آپ یوں کہیے کہ حسین سے محبت ایمان بن گیا, کیونکہ اللہ نے بھی کہا بے چوچرا نبی کے پیچھے, اور وہاں چوچرا نبی تو زبان کھول دیے حسین کے لیے. تو اب تو اتباع آٹومیٹکلی اس آیت سے فرض ہوا, اور اس حدیث پاک سے لازم بنا کہ نبی ڈائریکٹ حکم دے رہے امت کو میری محبت کی بنیاد پر میرے اہل بیت سے محبت کرنا, میری محبت کی بنیاد پر. یہ ہے مقام حسین, یہ ہے مقام حسین. اس بات کو سمجھیے, اہل بیت علی فاطمہ حسن تین بھی ہیں, لیکن ہائی لائٹ جو نبی نے کیا ہے نا, خدا کی قسم حسین کو کیا, حسین کو ہائی لائٹ کیا. ہر مقام پر آپ دیکھیں, آیت مباہلہ میں بھی دیکھیں تو نبی گود میں لیے ہوئے. آپ سمجھیے اس کو, کتنا پیار, کتنا کس قدر پیار کرتے ہیں. آپ دعویٰ کر سکتے ہو, لیکن اگر دعویٰ میں سچے ہو تو اہل بیت سے محبت, حسین سے محبت کرو. حسین کی محبت یہ دعوی توحید الہ ہے, حسین کی محبت دعوی توحید الہ ہے. اور یہ کیوں بول رہا ہوں, نبی کی محبت دعوی توحید ہے, نبی کی محبت دعوی توحید کی دلیل ہے. اور نبی عملی طور پر جب محبت کر کے دکھائے تو اب کتنی بڑی محبت کا یہ عنوان بنے گا. صرف کوئی اگر کہے میں محبت کرتا ہوں اس لیے نماز پڑھتا ہوں, سوال یہ ہے نماز فرض نہیں ہوئی اور محبت مصطفیٰ فرض ہے. نماز فرض نہیں ہوئی اور محبت مصطفیٰ فرض ہے, اور ابو بکر نے کر کے دکھایا, عمر نے کر کے دکھایا ہے.
दिगर पिलर्स ऑफ इस्लाम अभी नहीं आए आपके लिए, और मोहब्बत फर्ज है। जरा समझिए मोहब्बत के कॉन्सेप्ट को। रिलेटेड ऑफ मोहब्बत ये अमल हो सकता है, रिलेटेड ऑफ अमल मोहब्बत नहीं कर सकते। अमल के ताबे नहीं, अमल को ताबे कीजिए, मोहब्बत के अमल को ताबे कीजिए। इसीलिए आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद क्या कहते हैं? ए अल्लाह कबूल फरमा। और अहले मोहब्बत है तो कहे अल्लाह कबूल किए हुए के सदके में कबूल फरमा, है ना। कमा तकब्बल तमिन इबादिक सालिहीन, जैसा कि तूने इबादत सालिहीन से। कहना यह है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ये कहा था नहीं, इनको मैंने कल ही कहा था आपके किसी जुमले से कि फकत क्या है मुंह दिखाने के जो जुमला है, क्या आस्ताने की हैदर के आस्ताने। सच यही है कि ये जितने भी चेहरे हैं ना, ये खुश रहे कसम खुदा की। और देखिए हम जानते हैं कि हैदराबाद में आल औलाद की वजह से थोड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आखिरी दम तक खत्म नहीं होती। आल औलाद अगर मुतासिर होकर सऊदी से कल्ब से आते भी हैं तो आप उन्हें समझाएं, बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है। मैं तेरी अच्छाई खैर शर सब जानता हूं, क्या बुराई है, ये कौन सी चीज तू लेकर आया? मैं तो तुझे कमाने के लिए भेजा था, ये तू नया दिन कैसे लेकर आया? मैंने तुझे ये इसके लिए तो नहीं भेजा था। आज गल्फ में ये सब नहीं हो रहा, आज ट्रंप का इस्तेकबाल हो रहा, ये सुन्नत बन रही है। आज साहिल में फिल्म इंडस्ट्रीज का एहतमाम हो रहा, बहरीन में ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें सब कुछ जायज है, लेकिन उसकी मोहब्बत कब की महफिल जिसकी मोहब्बत का ऐलान अर्श आजम पर हो, जिसकी मोहब्बत का ऐलान ज़बाने रिसालत पर हो, जिसकी मोहब्बत का ऐलान कुरान और हदीस में हो, उसके हवाले से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग। आप मोहब्बत ज्यादा कमा रहे हैं, बेटा है, नहीं नहीं, दीन के मामले में आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। समझाने की आपको आखिरी दम तक इंतहा करनी होगी। पैसा तेरा है, सब कुछ तेरा है, मर जाओगे तो आपको यही मोहब्बत काम आएगी। वरना मुझे बताइए, जब नबी तशरीफ लाएंगे और आपके चेहरे बुग़्ज़े अहले बैत वाला होगा, निगेटिविटी वाला होगा, बताइए नबी ने तो दुनिया में कहा था जो जो इनसे मोहब्बत करे उनसे उनसे मोहब्बत होगी, उनसे उनसे मोहब्बत होगी। अब आपके पास आए हैं नबी, किस लिए आते हैं कब्र में? किस लिए आते हैं कब्र में? आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, और ये दूर करने के लिए ये अपनी मर्जी से नहीं, ये मंशे तौहीद है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि नबी जब बोलते कुछ अपनी तबीयत से नहीं तो जाएंगे कैसे अपनी तबीयत से? ये कब्र में आना भी मंशा तौहीद है। मुस्तफा का आना अल्लाह पाक ये चाहता है, मेरे हबीब देख लो जाकर कौन आपका है कौन आपका नहीं, कौन आपका है कौन आपका नहीं है। आप मोहर लगा दो खुदा की कसम इस महफिल से, और ऐलान कर दो अपने हबीब से, आपका सीना चीर कर देख लो हम अहले बैत के मोहब्बत है। हम उसकी दलील ये है कि ये महफिल हम सजाए हुए हैं, हम ये महफिल सजाए हुए हैं। हमारी नस्लें तबाह हो सकती हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत अहले बैत तबाह नहीं हो सकती। हम उनके लिए, उनकी वजह से, और क्यों? इसलिए कि आज जो हमारी जमीन, आज जो हमारे लिए सजदे में जो तड़प नजर आ रही है, हमारी जमीन में आज जो आपकी अल्लाह की बारगाह में खम है, ये उस सजदे के लिए नहीं है जो अपोजिशन ऑफ हुसैन में हो रहा था। वहां नमाज भी हो रही थी, रुकू क़याम और सुजूद और तिलावत भी हो रहे थे, वहां तो सजदे भी हो रहे थे यजीदी कैंप में। लेकिन हमारा जो जमीन झुकता है वो हुसैनी जमीन झुकता है, वो जज्बा सजदा हुसैनी में झुकता है। ये एहसान है हुसैन का कि सुबह क़यामत तक जितने भी नमाजी होंगे, जिनकी भी नमाज कबूल होगी, वो हुसैन के सदके में कबूल, वो हुसैन के सदके में कबूल होगी। वरना याद रखना, सजदा कबूल करना अगर मकसूद होता तो यजीदियों ने भी सजदा किया था करबला। सजदा कबूल नहीं मकसूद है, हुसैनी सजदा। इसीलिए मोहसिनुल मुस्लिमीन है इमाम हुसैन। तमाम मुसलमानों पर जो भी चाहे कोई भी बिलखुसूस नमाज के बाब में इतराने वालों अपने सजदे पर फख्र करना है तो इस जबीन को जबीन हुसैनी समझो, इस जबीन को सजदे हुसैनी वाला समझो, तब तुम्हारी नमाज कबूल होगी। और मेन चीज ये है कि मैदान महशर में हिसाबो किताब की बात तो की गई है, लेकिन होगा मैदान महशर में हिसाबो किताब नहीं, बड़ी जिम्मेदारी का जुमला बोल रहा हूं। बात तो जरूर की गई है लेकिन होगा नहीं। और होगा क्यों नहीं?
یہ اہل محبت کے عنوان سے سمجھو، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکا دیں گے، میدان محشر میں جب سجدے میں سر جھکا دیں گے، تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ دار الجزا تو ہے، لیکن وہاں عمل کیوں ہو رہا ہے مصطفیٰ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، بخاری شریف کا جملہ ہے، ارفع راسک ہے۔ اب حساب و کتاب کی جب بات ہے تو حساب و کتاب ہو نا، لیکن اب عنوان بن گیا اپنے سر کو اٹھائیے میرے حبیب، اب آپ جو مانگنا ہے مانگیے، جس کی شفاعت کرنی ہے کیجیے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ کی مانگ پوری ہوگی۔ اب آپ بتائیں، بدل گیا نا عنوان محشر؟ یہی مطلب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج اولین و آخرین دیکھ لیں، اولین آخرین دیکھ لیں کہ جس حبیب کے لیے میں نے دنیا میں سب کو کہا تعریف کرو، تم نے تنقید کا تھوڑا بہت وہاں رکھا، آج تو اہلیان محشر کو کہوں گا، آدم ان کی تمام تر امت، عیسیٰ تک ان کی تمام تر امت، اولون اور آخرون کو جمع کروں گا اور کہوں گا حساب و کتاب بعد میں، تعریف مصطفیٰ پہلے کرو۔ ربک مقام محمودا، یہی ہے مقام محمود۔ حبیب آپ کو مقام محمود، مقام محمود کا مطلب یحمدک الاولون والآخرون، میرے سامنے آج میری تعریف نہیں، میرے حبیب کی تعریف کی جائے گی، میرے حبیب کی تعریف کی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہولناکیوں سے اگر بچنا ہو، محشر کی ہولناکیوں سے کوئی بڑی ہولناکی نہیں ہے، اور وہاں بچنے کا راز سبب محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ رسول جب حسین کے لیے پازیٹیو ہے اور الفاظ بھی عطا کر دیے ہو، تو اب آپ کو کتنا ہونا ہے حسین کے لیے پازیٹیو۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، عظمت امام علی مقام سینے میں موجزن رکھے، اہل بیت کی محبت آپ میں، آپ کی نسلوں میں ہمیشہ جاری و ساری رکھے، فیض و برکات اہل بیت سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے، تنقید سے، اعتراض سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، محبت ہی میں آبادی نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔